السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 51 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکفرون کفر کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں نبیین انبیاء کو، ویقتلون النبیین بغیر حق بغیر حق کے، ویقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں الذین ان لوگوں کو یأمرون جو حکم دیتے ہیں بالقسط انصاف کے ساتھ یا انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم تو آپ خوشخبری دے دیں ان کو یا سنا دیں ان کو بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ آیت نمبر 22 ہے اولئک الذین یہی لوگ حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال فی الدنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار یا مدد کرنے والے۔ آیت نمبر 23 ہے الم ترا کیا نہیں دیکھا تو نے الی الذین ان لوگوں کی طرف اوتوا نصیبا من الکتابی جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے، یدعون ان کو بلایا جاتا ہے یا وہ بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان، ثم پھر یتولی منہ پھیر لیتا ہے فریق ایک فرقہ منہم ان میں سے، وہم اور وہ معرضون منہ موڑنے والے یا منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 24 ہے ذالک یہ بانہم اس وجہ سے کہ قالوا انہوں نے کہا لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں النار آگ، الا مگر ایاما معدودات گنے ہوئے چند دن، وغرہم اور فریب دیا ان کو یا دھوکہ دیا ان کو فی دینہم ان کے دین میں، ما اس چیز نے یا وہ جو کانوا تھے وہ یفترون باندھ لیتے یا گھڑ لیتے۔ آیت نمبر 25 ہے فکیف پس کیسے یا کیا حال ہوگا اذا جب جمعناہم جمع کریں گے ہم ان کو لیوم اس دن کے لیے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ووفیت کل نفس اور پوری دی جائے گی یا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر جان کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم اور وہ لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے، وہم لا یظلمون یا پھر ان پر نہیں ظلم کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 51 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق کے، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے، تو کیا ہے فبشرہم بعذاب علیم آپ خوشخبری دے دیں ان کو بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو چونکہ پیچھے مخاطب جو ہیں وہ اہل کتاب اور خصوصاً جیسے ابتدائی آیات جو ہیں وہ وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئیں، تو اہل کتاب مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل کتاب جو کہ یکفرون بآیات اللہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے۔ کیوں قتل کرتے تھے انبیاء کو؟ عیسائی کیوں قتل کرتے تھے؟ یہودی کیوں قتل کرتے تھے؟ اور بنی اسرائیل والے یہودی خصوصاً انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور اپنی طرف سے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ان کو لے گئے، اور پھر قرب قیامت ان کو دوبارہ دنیا پر بھیجیں گے، ہمارا یہ عقیدہ ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے بغیر حق کے قتل کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ان لوگوں کو بھی قتل کرتے تھے یَأْمُرُونَ جو کہ حکم دیتے تھے انصاف کا، جو بھی ان کے سامنے حق کی دعوت پیش کرتا، یہ لوگ تکبر کی آخری حد کو پہنچے ہوئے تھے، یہ اس کو بھی قتل کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، یہ تکبر کی آخری حد ہے۔
ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی دعوت دیتا ہے تو ہم اس سے بیزاری کا اظہار کریں، نعوذ باللہ۔ میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ کسی کو کوئی دعوت دے دین کی اور وہ اس سے بیزاری کا اظہار کرے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نہیں، وہ بیزاری کا اظہار نہیں کرتے بلکہ وہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جاتا تھا، کفار کرتے تھے، اور پھر بعض لوگ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور وہ مارنے پہ اتر آتے ہیں، اور جیسا کہ طائف والوں نے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، کنکریاں ماری تھیں، اور بعض لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ، یہودی، خصوصاً یہودی انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، کیونکہ ہم بار بار یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ یہودیوں کے اندر یہ خصوصی عادت تھی کہ جب انبیاء ان کی مرضی کے احکامات نہ لے کے آتے، ان کو پسند نہ آتے، ان کی شریعت ان کو پسند نہ آتی، تو وہ ان کو قتل کر دیتے۔ اور یہاں تو ہم یہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، انبیاء کے علاوہ لوگوں میں سے بھی اگر کوئی ان کو حق کی دعوت دیتا تو یہ اس کو قتل کر دیتے، اور یہ تکبر کی آخری حد ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا ناپسندیدگی میں سے کتنی اقسام ہیں، لیکن یہ تو ناپسندیدگی کی آخری حد ہے کہ نبی کو قتل ہی کر دیتے، اور پھر لوگوں میں سے بھی اگر کوئی حق کی دعوت دیتا تو اس کو بھی قتل کر دیتے۔ اور تکبر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس قدر ناپسند فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی پسند کرتا ہے اس کا کپڑا خوبصورت ہو، اس کا کپڑا اچھا ہو، اور اس کا جوتا اچھا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا نہیں ہے۔ اچھا کپڑا اور اچھا جوتا پہننا تکبر نہیں، بلکہ تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، جو کہ یہ یہودی لوگ کیا کرتے تھے، عیسائی لوگ کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں اسرائیل اور امریکہ، یہ عیسائی اور یہ یہودی آج سب مسلمانوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہے ہیں، اور یہ بھول چکے ہیں کہ ان کے اوپر بھی سپر پاور ہے، جو سب سے سپر پاور ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ اکبر، اللہ سے بڑھ کے کوئی بھی بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ جو سپر پاور بنے بیٹھے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ العزیز، مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو کیا کام تھا ان کا؟ یہ تکبر کرتے، اور تکبر کی وجہ سے یہ انبیاء کو قتل کرتے، اور جو لوگ ان کو دین کی دعوت دیتے، حق بات کی آ کر دعوت دیتے، یہ تکبر کی آخری حد کو پہنچے ہوئے لوگ ان کو بھی قتل کر دیتے۔ اور ان کی یہ حرکت کی سزا اس قدر زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا ہوگا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا۔ تو سب سے سخت عذاب جو ہے نا اس بندے کو ہوگا، وہ سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو ان کی سزا کیا ہے؟ ایک تو ہم نے یہ حدیث سے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو نبی کو قتل کریں گے یا نبی ان کو قتل کرے گا، وہ نبی کے ہاتھ سے قتل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت میں فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے، پہلی بات۔ اور دوسری کیا ہے؟ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم، یہی لوگ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، پھر دنیا میں والآخرتی، اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ ان کے اعمال جو بھی کوئی نیک اعمال کیے دنیا اور آخرت میں وہ سب ضائع ہو گئے، اور اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کو قتل کرنا یا پھر حق والوں کو قتل کرنا بہت بڑی بات ہے، اور خصوصاً حق کو جھٹلانا اور تکبر کرنا۔ آگے آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے، يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، وہ پکارے جاتے ہیں یا بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک فرقہ ان میں سے اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے حصہ کتاب سے؟ کون لوگ؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ، جن کو کتاب دی گئی، اور کتاب کون سی؟ تورات اور انجیل۔
یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں یہ کہا جاتا ہے نا اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ ان کو جو کتاب دی گئی تورات و انجیل، اسی کی بات مان لو، اسی کی طرف آؤ اور اسی کو پڑھو اور اسی میں دیکھو، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، یعنی اسی کتاب کے مطابق جو تمہارے پاس تورات اور انجیل ہے، چلو اسی کو مانو۔ قرآن کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو چلو تورات اور انجیل کو مانو اور اس پہ آؤ اور اس کے اندر پڑھو اور پھر بتاؤ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی نہیں ہے اور کیا اسلام سچا دین نہیں ہے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ثم یتولی فریق منہم، پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جاتا ہے ایک فرقہ ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، یعنی پھر وہ اپنی بھی کتاب پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس سے بھی پہلو تہی کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں کہ جیسے انہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ وہم معرضون، منہ پھیر لیتے ہیں جیسے پتہ ہی نہیں کہ ان کی کتاب میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا ہے یا نہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ نے ان سے عہد لیا کہ جب نبی آخر الزماں آئے گا تو اس پر ایمان لانا اور دین اسلام کو قبول کرنا۔ آگے آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن۔ یہ سارا کچھ، یہ تکبر، یہ حق بات کو جھٹلانا، یہ تورات اور انجیل کی بات کو نہ ماننا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، یہ قرآن کو نہ ماننا، یہ اسلام کو نہ ماننا، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، کہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ ہمیں عذاب نہیں لگے گا، اور اگر لگا بھی تو تھوڑے دن، اور وہ تھوڑے دن کتنے؟ جیسے ہم پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں شاید 40 دن، جتنے دن بچھڑے کی پوجا کی تھی، یا پھر اس سے بھی کم یا تھوڑی دیر، یعنی گنتی کے چند دن۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دھوکہ دیا ان کو اس چیز نے ان کے دین میں جو وہ باندھ لیتے ہیں، جو وہ اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں، گڑا کرتے ہیں، اس نے ان کو دھوکہ دیا ہے اور وہ اپنے پاس سے اس کو گھڑ لیتے ہیں۔ تو آج یہود و نصارہ کے علاوہ مسلمان، ہمارے آج کے مسلمان، ان کے بھی بہت سے ایسے غلط عقائد ہیں جو ان کو فریب میں ڈالے ہوئے ہیں، اپنے پاس سے من گھڑت قصے کہانیاں ہیں۔ کبھی تو وہ بہشتی دروازہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس دروازے کے نیچے سے گزریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر ہوتا یوں ہے کہ وہ ایک دم سے دروازہ کھلا اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور ادھر ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ واللہ عالم، اب اللہ جانتا ہے جنت میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہاں جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بالکل غلط عقیدہ ہے کہ ہمارے فلاں فلاں مرشد جو ہیں وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، اور جیسے عیسائیوں نے عقیدہ بنا چھوڑا ہے، یہودیوں کا تو یہ عقیدہ ہوا، اور عیسائیوں نے کیا عقیدہ بنایا ہوا ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پھانسی لی، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو صلیب کے اوپر لٹکایا اور جو ہے نا تمام عیسائیوں کے گناہ بخشوا لیے۔ اب عیسائی ہونا کافی ہے، عیسائی ہونے کے بعد کوئی بھی نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کر لو تو بہتر، نہ کرو تو کوئی بات نہیں، بہرحال کسی گناہ کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو صلیب پہ لٹکا لیا۔ تو ایسے عقیدے ہمارے مسلمان لے کے پھرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں، فلاں کا دامن پکڑ لو تو کامیابی مل جائے گی۔ یہ بہت عقائد ہمارے چل رہے ہیں آج کل، فلاں کا دامن پکڑ لو تو کامیابی مل جائے گی، اور مرشد بھی ایسے ایسے بس اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے کہ وہ کہتے ہیں جی نمازیں جاؤ میں نے تم پہ کم کر دی، میں نے تخفیف کر دی، 5 کی بجائے 3 پڑھ لو تم کامیاب ہو۔ ایسے ایسے مرشد ہیں، جب ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے مرشد تھے، انہوں نے نمازیں 5 ہم سب کو تحفہ دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نمازیں تحفہ دی اور انہوں نے آگے ہمیں دی۔ تو یہ تحفہ جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملا، ہمارے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا، یہ 5 نمازوں کا ہے، تو نمازیں 3 کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے مسلمانوں میں بھی جو اس طرح کے عجیب عجیب سے نظریات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، من گھڑت قصے کہانیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہیں وہ کہتے ہیں کہ
جو ہے نا وہ ہمارے اولیاء اللہ کی ایسی کرامتیں ہیں کہ سانپ پتھر بن گئے، اور کبھی وہ کہتے ہیں شیخ جلانی جو ہے وہ زبردستی موت کے فرشتے سے روحیں چھین لیتا ہے اور پھر ان کو آزاد کر دیتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو جو ہے نا اپنے نام لیواؤں کے لیے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو صلیب پر لٹکا لیا تو باقی عیسائیوں کے گناہ معاف، تو اسی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط طرح سے ماننے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت قبول کی تو اس طریقے سے ان کے ماننے والوں کے سب کے گناہ معاف، تو یہ سب بالکل غلط عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ آگے آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَا لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیسے ہوگا، کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو، جمع کریں گے ان کو اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور وہ دن کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کریں گے وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو ما کسبت، جو اس نے کمایا، جو بھی اس نے اعمال کیے اس کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کا مطلب نہ تو ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو نیکیوں سے کم دیا جائے گا، اور نہ ہی ان کے گناہوں کا بدلہ ان کے گناہوں کی سزا ان کے گناہوں سے زیادہ دی جائے گی، بلکہ ان کو ان کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کو ان کے گناہوں کی پوری پوری سزا دی جائے گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جو کہ اس کی بڑی وسیع رحمت ہے، اپنی رحمت سے نیکیوں کا بدلہ چاہے تو زیادہ دے سکتا ہے، اور گناہوں کی سزا چاہے تو کم کر سکتا ہے، زیادہ نہیں کرے گا۔ گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں کرے گا، نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے زیادہ کرنا چاہے تو کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیوں کا ثواب ہمیں زیادہ دے اور ہمارے